रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अब तक जो हमारी पारा नंबर 3 में सूरह अल इमरान चल रही है, उसका आयत नंबर 22 तक हम तफ़सीर मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 23 को हम देखेंगे और आगे की भी आयत को इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि देख लें। और ये टॉपिक जो है वो पहले डिफरेंट टॉपिक चल रहा था, मुख्तलिफ उस पर अल्लाह ताला जो है वो हमें बताते रहे चीज़ें कि किस तरह से किन अम्बिया को मान लेने से तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। ठीक है, कि यानी कि अल्लाह को अगर आप मान लेते हैं और नबी पे आपका ईमान नहीं है तो फिर आप मुसलमान नहीं कहला सकते। इन टॉपिक्स पे बात होती रही है। आज जो हम टॉपिक देखेंगे ये आयत नंबर 23 के अंदर 32 के अंदर सॉरी आयत नंबर 33 के अंदर इसमें हम देखेंगे कि जो पूरी एक स्टोरी जो हम शुरू से नाम लेते रहे, जैसे अब इस पारे का नाम भी इमरान है, अल इमरान, तो इसका नाम क्यों रखा गया सूरह अल इमरान? कोई वजह होती है ना, उस पारे में उसका ज़िक्र होता है कि नाम क्यों रखा गया या इसका मतलब क्या है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान का इंतखाब फरमा लिया। अच्छा, ये अल्लाह ताला अब हमें यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जो रुतबा दिया है, जो इंसान को जो भी किसी भी तरह से आप देखें कि चूज़ किया किसी मकसद के लिए, तो वो उसकी मंशियत या उसका मकसद अल्लाह तबारक व तआला ही जानते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़े को देखते हैं कि उन्होंने किस ख़ानदान में पैदा होना था और यहूदियों को क्यों प्रॉब्लम था कि वो उनमें पैदा नहीं हुए थे। तो यहाँ पर हमारे परवरदिगार बता रहे हैं कि उन्होंने कब कहाँ पे किसका इंतखाब किया, वो उनके हाथ में था। ठीक है, और यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका ज़िक्र किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने बनाया और फिर उसके बाद इंसानियत पूरी दुनिया के इंसानों का एक तरह से वालिद बनाया, यानी कि उन्हीं से नस्ल चली इंसानों की। ठीक है, तो उनको पहले चूज़ किया कि हाँ ये पहले इंसान होंगे जो दुनिया में जाएंगे। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब पूरी दुनिया सैलाब से डूब गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चूज़ किया गया। फिर उन्हीं से आगे बिल्कुल वैसे जैसे हज़रत आदम से नस्ल शुरू हुई थी तो हज़रत नूह से नस्ल शुरू हुई और फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को चूज़ किया गया। तो यहाँ पर जो इमरान के ख़ानदान का ज़िक्र किया जा रहा है, ये बेसिकली क्या है? एक तो ये कहा जाता है कि जो रिवायात मशहूर हैं उसमें ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनके वालिद का नाम जो है वो इमरान था और इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनके वालिद का नाम भी इमरान था। इसी वजह से इस सूरत का नाम अल इमरान रखा गया, यानी कि आल इमरान, यानी कि पूरा उनका आल यानी कि नस्ल, इमरान की नस्ल। अब इमरान की नस्ल क्या है कि हज़रत मरियम उनके घर में पैदा हुई, हज़रत मरियम से हज़रत ईसा पैदा हुए और हज़रत ईसा से एक बहुत बड़ा रिलीजन जो है वो दुनिया में कायम हुआ, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारा भी ईमान है तो हम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में हैं। तो इस तरह से दुनिया की बहुत बड़ी आप कह लें कि तादाद जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली पैदा हुई। अब यहाँ पर जो ज़िक्र किया जा रहा है वो किया जा रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का। ठीक है, उनके आगे स्टोरी भी पूरी अभी आएगी। आयत नंबर 34, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम, कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। अब एक दूसरे की नस्ल से क्या मुराद है? अब जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने हाथों से पैदा किया, उनमें रूह फूंकी और फिर फ़रिश्तों से उनको सजदा करवाया और उनकी अहमियत सबको बताई।
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے جو مخلوقات تھیں ان کو بتایا کہ یہ انسان تم سے اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ پوری جتنی بھی بنائی ہوئی مخلوقات ان میں زیادہ اشرف ہے۔ اور پھر انہیں دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، ان سے نسل چلی انسانیت کی، پھر اس کے بعد اسی نسل میں سے آگے جا کے حضرت ظاہر ہے اگر آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو آگے کے جتنے بھی انسان ہیں وہ بھی اسی نسل سے ہوں گے نا۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان سے نسل چلی، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، حضرت ابراہیم سے پھر آگے انبیاء کا سلسلہ ایسا سٹارٹ ہوا کہ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور پھر بے شمار انبیاء جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو سارے ہی جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح انبیاء بھی اوبویسلی انسان تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسانوں کو چوز کر کے انبیاء بنایا تھا، تو وہ بھی انسانوں کی ہی نسل سے تھے، یعنی کہ ایک نبی کی نسل سے آگے نسل چلی اور اس سے پھر آگے دوبارہ ایک نبی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 35۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اچھا، اس آیت میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چلنے جا رہی ہے۔ اب یہ بات کس کی جا رہی ہے؟ یہ بیسیکلی بات کی جا رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی، جو کہ ان کے والد جو عمران نام تھا ان کی وائف، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ اب حضرت جو ان کی والدہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ جب وہ پریگننٹ تھی تو عورتیں مختلف دعائیں کرتی ہیں کسی بھی طرح سے، جو ان کی عقیدتیں ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی دعا کی جاتی ہے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کے مائنڈ میں صرف بیٹا ہی تھا، جو دعا انہوں نے کی تھی اس طرح سے ان کے مائنڈ میں صرف بیٹا ہی تھا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے تیرے نام آزاد کیا۔ اچھا، اس وقت جو سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ یہی تھا، بنی اسرائیل والا ریلیجن، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ جو ٹیمپل ہے وہاں پر ان کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، یہ جو ان کا عیسائیوں کا ٹیمپل تھا جس کی بات کی جاتی ہے یروشلم میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنی اس اولاد کو، جو میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کو میں تیری خدمت کے لیے وہاں پر چھوڑ دوں گی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی لوگ منتیں مانگتے ہیں، مختلف منتیں ہوتی ہیں جی۔ ایک منت بڑی عجیب سی مجھے پتہ چلی کچھ عرصہ پہلے کہ جی میں نے منت مانگی تھی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا اور میں 5 سال تک اس کو مانگ کے کپڑے پہناؤں گی، تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کی منتیں مانگتے ہیں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم اپنے بچے کو وہاں پہ آپ کے گھر کی خدمت کے لیے سپرد کر دیں گے، ہمیں اولاد اگر دیتے ہیں تو، اس طرح کی منتیں، ٹھیک ہے۔ یا کسی مزاروں کے اوپر لوگ زیادہ جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اس طرح کی منتیں مانگ لیتے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے جو ایک منت مانگی تھی وہ یہ تھی کہ مطلب میرے گھر میں جو اولاد ہوگی، اوبویسلی ان کے دماغ میں بیٹا تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں اس کو اس ٹیمپل کے لیے وہاں پر اس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی، اس کی دیکھ بھال کے لیے، یعنی کہ وہ اس کو اللہ کا گھر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو وہاں پر دے دیں گے، تو میری طرف سے قبول فرمانا ہے، یعنی کہ میں اپنی اولاد کو تیری خدمت پہ لگا دوں گی تو نے قبول فرمانا ہے۔ تو یہاں پر آگے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی تھی وہ کیا تھی وہ دیکھ لیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ ان کی دعا کیا تھی کہ میں تو اپنی اولاد کو وہاں پر دے دوں گی، اب بچی ہوئی ہے تو بچی کو تو نہیں دیا جا سکتا تھا، obvious سی بات ہے۔ ان کی جو منت تھی اس پہ بچی تو پوری نہیں اتری،
کہ بچی کو وہاں پر دے دیا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، اب یہاں پر پروردگار بتا رہے ہیں کہ اب جب ان کے بچی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بچی ہو گئی، اب میں کیا کروں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی کہ اتنی بڑی پرسنالٹی ان کے گھر میں پیدا ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام کے جن کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے معجزے ان کے پاس تھے، یا اتنی بڑی وہ شخصیت بن گئی کہ جس کا ان کو اس وقت اندازہ نہیں تھا. میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ایک والدہ کے طور پہ جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے نام رکھا اس کا، مریم نام رکھا اس بچی کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک والدہ کی دعا. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے تقریباً 3-4 آیات پڑھی، اور ان آیات میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس سورہ کا نام آل عمران کیوں ہے، اور اس سورہ میں بیسیکلی آگے کس چیز کا ذکر کیا جائے. اب یہ کافی ساری آیات آگے دیکھیں گے آپ، 30-40 آیات آئیں گی، اس میں کنٹینیوسلی یہی ذکر چلے گا. اور پھر ہم مزید آگے دیکھیں گے کہ اب ان سب باتوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آگے کریں گے تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. تو آیت نمبر 36 تک ہم نے آج دیکھ لیا، اور آیت نمبر 37 ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو، بہت چھوٹی سی کوشش کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں مستقل مزاجی دے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی مصروف ہو جائیں ہم سے قرآن پاک نہ چھوٹے، ہمارے ہاتھ سے قرآن پاک کبھی نہ چھوٹے، ہمارے دلوں میں رہے، اور ہم اس کو وقت دیں، اس کتاب کو پڑھیں، اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اپنی سوچ میں تبدیلیاں لائیں. ٹھیک ہے، جب آپ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے دماغ میں ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ اتنی امپروو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہو جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو مجھے پہلے ایسے سامنے بھی تھیں تو مجھے نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن جب آپ قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو آپ کا جو آپ کا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اولادوں سے راضی ہو، اور ہمارے جتنی بھی ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں نکالے. اور مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کبھی کبھی انسان پہ ایسے وقت آتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن اسے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں خاص یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.